شیر بیشر سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ملا منظور احمد نعمانی وہابیوں کو بہت بڑا مولوی تو وہ اپنی زبان میں امام اہل سنت ہے، وہ بھی اسی حالت ایک مسئلہ منظور احمد نعمانی کے سمجھ میں آ رہا تو وہ مولانا حشمت علی صاحب سے جا کر کے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ دونوں بہت مناظرے ہو چکے اور منظور احمد نعمانی بار بار شدت کر دیا، اس کے باوجود اس کے دل میں ان کا یہ مقام تھا اس کے لیے یہ مسئلہ مولانا سے پوچھا اور آ کر کے وہ اصلاح سے بات کرتا ہے مولانا آپ سے کچھ خراب ہو اور کچھ بھی ہو مگر ہم پھر بھی آپ کی زندگی کے خاص بنائیں زندگی پر کبھی کچھ سمجھے ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور وہ ہم سمجھ نہیں سکے ہیں اور اس کا حل ہے حج کے مسئلے حج کے بارے میں مولانا مولانا برجستہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات سیاسی مذہبی ہوتی ہیں، تمہارے اکابرین نے کچھ کیا تم نے عیسائی کی ہمارے لچھی کھا دیا اور حد تم پر فرق ہی نہیں۔ مگر میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ جانتا ہوں کہ یہ تمہاری مسئلے سے تمہارا کوئی کام نہیں کرتا، کبھی تم کچھ عاجزی کرنا نہیں ہوتا۔ یہ لملم کے محاذات میں اتحاد پہنچتا ہے تو کپتان اعلان کرتا ہے کہ یہ لملم آ گیا، پھر ہم لوگ احرام باندھتے ہیں ایک کافر کی خبر کے اوپر ہم یہ اپنا دینی کام شروع کرتے ہیں اور یہ دینی کام جو ہے دیانات میں سے وہ کافر کی خبر کا اعتبار میں لائے تھے باغلے کو دیانات میں کافر کی خبر کا بے اعتبار ہے تو ہم اس کی خبر پر یہ دینی کام کیوں جاتے ہیں؟ یہی کنفیوز کہ دیانات میں صفات کی خبر معتبر ہے اور یہ دیانات کے متعلق پیغام مان رہے ہیں اور اس کی جو خبر ہوتی ہے تو ہم مانتے ہیں۔ تو مولانا نے تو اس کو اکٹھا کر دیا کہ یہ کہا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں عاجز ہوں، اس لیے میں خط دے رہا ہوں تو کیا جواب دیا کہ جو ہم احرام اس کی خبر پر نہیں مانتے، ہم تو رسول کی حدیث پر احرام باندھتے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ جب یہ لملم کے محاذات میں آؤ میقات میں آؤ تو باندھو، اس کی خبر سے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لملم یہاں آ گیا، یہ ایک امر واقعہ سبحان اللہ یہ تو صرف اس کا محلے مفہوم معلوم ہے، عمل تو ہم حقیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرق سکتی سبحان اللہ یہ سب اس کے رسول کی برکت تھی۔
سبحان سبحان نہیں چاہے کیا بات ہے ایک بات لو مجھے بھی دودھ پلاؤ بھائی حضرت کیا فرما اس کا شیر خوار میرا ذرا بیٹھنا ہے وہاں میرے خیال سے مولانا حسمت علی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بادشاہ نے مختلف جگہ میں دینی چاہیے تھی وہ بھی نہ کہہ دیں تمہاری یہ بہت ہی ماشاء اللہ شعر بے شعر سنتی ہے نجدی گورنمنٹ بھی ان سے لڑتی تھی یہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت مچائیں گے جب کچھ ان کی ریت ہو اسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اس کے لیے کچھ نجدی حکومت ایک وقت آیا ہے اور جدہ میں پیشکش کی تھی گورنمنٹ صدا خراب حکومت کے مہمان رہیں گے باعزت طور پر سامان ایونٹ کی شہرت آپ کرائی جائے گی یہ وہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں جیسا اللہ کے فضل سے اس کے رسول کے فضل سے میرے پاس اپنی حلال کمائی کے اپنا پیسہ ہے جی میں اس سے بارگاہ خدا بندی میں بھی حاضری دے سکتا ہوں بارگاہ رسالت میں بھی جا سکتا ہوں اگر میں نے نجدی حکومت کی حرام کمائی کی اس ذاکر حکومت کی مدد میں بارگاہ رسالت میں گیا تو سرکار کو منہ کہہ دے
वैसे अपनी से मुझे कहते یہ جذبہ ایمان اللہ कहते जाएंगे रंगून में सुन्नत रंगून में जो गए थे तो सारे वहाबी हैरान परेशान हो गए। एक स्कीम वहाबी ने निकाली, ये मौलाना जो किताबों का हवाला पेश करते हैं ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए इससे जहन में इनकलाब आ सकता है। हमारी नई जनरेशन जो है हमसे उसको करीब उतरे सकती है। तो ऐसा किया है कि मौलाना सब कुछ को हमारी किताब में पेश करें। मौलाना को कहने से हम रोक नहीं सकते, मगर कितनी बात अगर ये राजी हो जाए कि किताब में पेश करें तो हमको बाद में ये कहने का मौका रहेगा इसे दूर दूर कर चलेगा क्योंकि तो सबकी बातें किताब दिखाने की यानी एक सबको कहीं मौका हमको मिलेगा। तो इसके लिए उस दौर में 12,000 रुपये की एक थैली ले करके पहुँच गए। इससे किताब आप मत करिए, जितना चाहिए आपके लिए गाली दीजिए बोलो सिर्फ किताब न दिखाइए, उसके लिए कि 12,000 कल से रोकना नहीं, बस आप बोलिए जितना बोलना उसकी किताब दिखाइए। तो मौलाना ने क्या किया, सरे ने 12,000 को रखा और उस दिन खास अंदाज का स्टेज बनवाया समझे, और एक टेबल और उसके ऊपर कुछ कुर्सी इस अंदाज और उस पर वो थैली। अब उसके बाद वहाँ की खराब सर्विसों और नदीजियों और ये सब करके ये जानते हो क्या है, ये 12,000 की थैली और ये इन लोगों ने मुझे इसलिए दिया है ताकि हजमत अली दामन रसूल छोड़ दो, इसलिए ये दिया है। मैं लात मारता हूँ, वही लात मारता हूँ। हजरत वालिद साहब दुल्ला का एक वाकया है तो मौलाना हुस्न अली साहब भी कहते गोंडा में, तो गोंडा में हजरत ने तकरीर फरमाई, मौलाना हुस्न अली साहब ने भी तकरीर फरमाई, मगर दूसरे लोग मौलाना हुस्न अली से बहुत खबा हो गए। और वालिद साहब दुल्ला का जो अंदाज था उसको पसंद किया, उनकी से खफा हो गए। दूसरे दिन ऐसा माहौल बन गया कि लड़ाई होने के इम्कान है, लाठियाँ ले लेके देहाती लोग पहुँच गए थे। आज मौलाना ने कुछ कहा झगड़ा रखा तो मुंतजमीन बड़े घबरा गए, उनको जो खबर मिली और आकर वालिद साहब को बुला के कहा कि आज फसाद रखा। मौलाना साहब को बुलाया, कहा मौलाना आज मैं पहले तकरीर करूँगा उनको आखिर में रख और आखिर में आपको बोलूँ जैसा हुजूर करना चले। पहले ये तकरीर फरमाई, उस दरमियान तकरीर में एक बात हजरत ने ये कही कि मैंने सुना कि साहब मेरी तकरीर को वहाबियों ने बहुत पसंद किया तो मौलाना हुस्न अली साहब की तकरीर के लिए समझते हैं। हालांकि इन्होंने गौर नहीं किया, वहाबियों का सबसे बड़ा दुश्मन में और सबसे बड़े दोस्त मौलाना हुस्न अली। मौलाना हुस्न अली साहब वो कर रहे थे जो उन पर लाजिम नहीं वाजिब, तुम हलाकतों और बुराई में गिरते जा रहे हो और मौलाना हुस्न अली साहब जबरदस्ती तुमको नजात की राह पे लाना चाहते हो। बातों से नहीं समझते, किताब देख लो, इबारत पढ़ लो, इतनी कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश कि तुम हलाकत से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, समझा। जन्नत के मुस्ताहक हो जाओ तो तुमको जन्नत का मुस्ताहक बनाने के लिए इतनी मेहनत करता, दोस्त नहीं है तो दुश्मन है।
دوست ہے جو چیز پر لازم نہیں اس کو کتاب دکھانا کب لازم تھا اس کے بعد میں پڑھنا کب لازم تھا جو لازم نہیں ہے وہ اس لیے بتا کے کھانیاں سن رہا ہے پتھر کھا رہا مگر تم کو تم کو ہم جانے نہیں دیں گے ہلاکت کی طرف بتاتے رہیں گے یہ دوست تو بس کرتا ہمارا حال کیا ہم سیدھے سیدھے بیان کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کو تم نے گالی دی تم جہنم میں جاؤ ہمارا نقصان کیا ہمارے باپ دادا کو تم نے گالیاں دی جہنم میں ہمارا کیا پڑتا میں سب سے بڑا دشمن تمہارا جاؤ یہ کوشش ہے اچھا تو حضرت یہ بیان کر کے چلے گئے اب پھر کہا مولانا اب آپ بولی مولانا نے کیا کر کے ہاتھی کیسے سنتو یہ کیا یہ ہمارے شہنشاہ شہزادے یہ غوث پاک کی یاد ہے یہ وہ ہیں جن کے گھرانے کے ناموس سے تم کھیلتے اور ہم اس بادشاہ اور اس شہنشاہ کے در کے کتے تم مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شہنشاہ پر یا مالک کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا مالک بھوکتا ہے یا کتا بھوکتا یہ مالک ہے یہ نہیں بھوکیں گے ہم ان کے دامن ہم نوچیں گے غریبان ہم پکڑیں گے اس پر ہم بولیں ہمارے مالک کے نام سے جو کھیلے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے کہ ان کی زبان مالکانہ اور شہنشانہ زبان ان کی ہوگی ہماری غلامانہ زبان آپ کے لوگ بھی انداز آپ نے تو جو کچھ کہا اور ایک مرتبہ پابندی لگا دی صاحب کلکٹر صاحب نے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو دستخط بھی کر دیا نہیں کہیں گے اس کے بعد کر رہے صاحب آج ہم پر پابندی لگی کلکٹر صاحب نے پابندی لگا دیا دستخط لے لیا ہم نے کر بھی دیا آج ہم وہابیوں کو خبیث نہیں کریں گے آج ہم کو مزدور بھی نہیں کہیں گے اور آج ہم اس خبیث عبارت کو بھی نہیں پڑھیں گے آج کو کافر بھی نہیں کہیں گے آج تم نے پابندی لے لی بیٹھا ہوا آیا تو وہ بھی ہنستا تھا اتنا اچھا آج ہم پر پابندی آج ہم نہیں کریں گے وہ مناظر لوگ تھے نا حقیقت میں واقعی مناظر کے جو کہا حق کے مناظر انہوں نے ادا کیا مولانا حسن صاحب کو ملے گیا بھاگلپور جماعت اسلامی مجھے گال صاحب لکھے سب نے گال لیکن آپ کی صلاحیت نہیں دام لگاتے گاڑی میں کیا کہتا پھر کہا کہ مختصر صاحب تحقیق نے کہا نہیں واقعی بات پڑھی ہے سمجھائیے اور قوم پر چھوڑ دی گئی مختصر میں تحقیق حضور کی اختیار اتنا میں نے کہا کہ اب مودودی نے
تجدید احیات میں پہلے ایک صفحے پر لکھا ہے تو خدا کے ساتھ بے اختیار رہیے ہیں آپ بیٹھتے ہو یا بیائی ہو رہی ہے تو کتنے خباصت کے لفظ ہیں کہ لکھا ہے اور خود اپنے کو صاحب اختیار دیتا ہے اور حضرات کو بے اختیار بناتا ہے. تو مردودی نے کتنے خباصت کے الفاظ استعمال کیا اردو کے اختیار کی طرف مارنا ختم کر دیا. اب سنا ہے ان کی بات کہا مجھ پر تو صدر صاحب نے پابندی لگا دی کہ مگر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حضرت صدر صاحب سے بھی آپ نے کبھی گالی سنا یا نہیں؟ کہا نہیں. بھائی اس مجلس میں اس بیان میں بھی کسی کو گالی دیا یا نہیں؟ کہا نہیں. یہ تو سادات ہیں ان کے ہر لفظ پھول ہیں وہی پریشان رہے تو گالی کہا نہیں ہے. مردودی کیا مانا ہے؟ دین مصطفیٰ سے ہو جائے غلامی مصطفیٰ سے الگ ہو جائے جو دین رسول کو چھوڑ دے یہ تو انداز کم کیجیے تو وہ کیا ہوگا؟ ایسا تم کو تو کہا کیسا قوم ہے کہیں کافر تو صاحب نے کہا بڑا کافر ہے منی کہتا ہوں خبیث بتائیے دیتے ہوئے خبیثیت اور ہندی چندی کا اور وہی مفتی صاحب تو واقع اسی کو بیان کیا اور رکھ دیا کتاب پڑھتے تھے جو حکم دیا بہت جذبات اور سادہ سوائے باغلپور جب گئے تو یونس خان ساتھ میں تھا تو اس نے سمجھا کہ شاید اپنے خاندان کو کوئی بات ہو تو پانی والا نہیں کہتے نہ. تم نے کہا یونس خان ارے تم ہماری برادری کیا برادری جماعت سے کیسے کیا بعد میں بھاگلپور کے حالات کو یوز کیا اپنے آدمی کو سب سے کھولے تو بھائی جان نے کہا مودی صاحب نے تو انہیں کو لے جائیے اور کوئی نہیں یہی کتاب پڑھنے والے ہیں یہی بتلانے والے اور کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں دے گئے. ان کی عادت ہمیشہ ہی رہی کبھی فروئی مسائل میں بچنے کی کبھی بھی مناظرہ پہلے اپنا کفر اٹھاؤ. جہانت ان کی مشہور تھی. طالب علم جہاز میں گئے مناظرہ کرنے کے لیے طالب علم جہاز مناظرہ تو وہاں اتفاق مولوی آئے کئی علاقہ آیا طالب علم مناظرہ کرنے کے کہا یہ ہونا تو میدان مدعی معلوم ہو جائے گا میری طالب علم کا آپ لوگ اچھا بچن دیوبند جاؤں گا نہیں کہاں دیوبند یہاں پر ہے یعنی بیت الخلا کا جو مناظرہ کیا کریں گے مسلمانوں نے کہا بھائی مشکل ہے بھیج دیا علاقے کو ابھی مناظرہ کیا کریں گے ان کا حال تو یہ ہے. بس جب میدان مزاح میں کھڑے تو بس ایک بول دی اور یہ تنہا کھڑے قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے یا کلام. کل تمہیں اتنا نہیں معلوم مناظرہ کرنے کیا طالب علم اگر پوچھے تو کون سی بات ہے آپ بتائیں نا تو انہوں نے کہا کلام ہے معاذ اللہ معاذ باللہ جس کو کلمے میں کلام ہو وہ مسلمان کا ہوتا ہے اور تمام کرتے چلے گئے اور نہ ہی تلبی نہ شاید اور سب منہ تک چلے گئے یہ مصیبت ہو گئی. مسلمانوں جس کو کلمے میں کلام میں مسلمان رہے گا کہیں نہیں کافر ہے.
अगर वो यूं देखिए आदि की ठीक وہ ایسا سوال تھا हमने भी देखा था इस बात में جی ہاں اس لیے کہ ویسے عربی زبان کے لحاظ سے وہ کلام لا الہ الا اللہ یہ مکمل کلام پوری بات ہے. اچھا مگر عرف کے لحاظ سے وہ کلمہ کہا جاتا ہے. سب آدھی کے حساب سے کلام ہے اور کلام کا عرف کے لحاظ سے وہ کلمہ نحوی لحاظ سے کلام اور عرف کے لحاظ سے کلمہ. ہاں تو کلام اگر وہ کلمہ آدھی کے لحاظ سے وہ کلام ہے کیا اردو تو پھر وہ علمی بحث کرتے آپ عالم ہو کر کے اس کو کلمہ کہتے ہیں. میری پٹی میری ایک کلام ہے اس کو کلمہ کہتا ہے. جلانا بھی کلام نہیں جاتے یہ گرفت کرتے. اگر کلمہ کہتے عرف کا لحاظ کرتے تو نحوی لحاظ سے اب ہم لوگ تو کلمہ سمجھے کلام کہہ دیا تو عرف کے لحاظ سے اور مسلمان کیا جانے کہ ساری دنیا اس کو کلمہ کہتی ان کو اس میں کلام ورنہ وہ آئی ڈی حساب سے صحیح بتایا تھا. مگر وہ سوال ایسا تھا ایک جگہ تو انہوں نے ایسا سوال کیا کہ مناظر تعجب پڑا. ہمارے یہاں جو عربی شروع کرتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرتے ہیں. بے حرف جار ہے اسم مضاف اللہ موصوف رحمان صفت اول رحیم صفت ثانی ہے. اب اس طرح کر کے ترکیب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معمولی بات ہے یہ بہت بڑے علامہ سے پوچھ لیا بہت قریب بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرو. یعنی جو طالب علم ابتدائی سبق اس کو ایک علامہ سے کہ بسم اللہ الرحمن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں نقطہ کیا اتنا معمولی تھا اور مجھ سے اس میں کوئی چیز نہیں اسی میں سوچتے اسی میں کوئی خاص بات کوئی ابتدائی بچوں کے جو بچے کر سکتے ہیں مگر بس وہ سمجھا پوچھنے میں کوئی خاص بات ہے. اچھا ہمارے یہاں کا مناظرہ جو ہے ہمارے یہاں کا عالم وہ بس ایسے ہی زیادہ بڑھانا نہیں طرح سے مباحثہ نہیں بس گاؤں لگائیے. اچھا اور یہ فضول باتیں وہ تو اجمل صاحب کے شاگرد یعنی پبلک کو یعنی راہ آٹومیٹک یعنی وہ کوئی چھٹیاں دینے سے کیوں بتاؤ تو ان کو سبوں نے کہا جب ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتے تھے جن کے پیٹ میں کیوں ہے یہ کیوں خالی ہے کہیں کے اوپر کیوں ہے بتاؤ. مسلمان نے کہا جب ان کو علی بیٹے سے نہیں معلوم ہے کہ مجاہدہ کا نشان ہے اس میں کچھ صحیح ہے کہ مجمع بڑا یہ جو ہے سامنے والے ان کو تو آپ منوا بھی نہیں سکتے مولوی جو وہ تو ماننے والے مجمع کو سمجھانا تو ایسا انداز ہے کہ مجمع تو شرح صدر ہو مجمع کو شرح صدر ہو یہ نہیں کہ آپس میں تو مجمع حیرت سے ٹیکنالوجی ہو نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ بہت صحیح سمجھا. اب کہنا ہے معراج جسمانی کا انکار کسی نے کر دیا اور اس کے بعد اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کہیں اس کے انکار میں. اگر معراج جسمانی ہے تو ان کو راستہ دکھائیے کس راستے سے گئے. اب بتائیے یہ سوال مناظر میں کر دیا شیر بے شیر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس منگوایا پانی بھرا ہوا اس میں ایک سکہ نکال کے ڈال دیا. کہا یہ سکہ جاتے ہی آپ نے دیکھا
गया, अंदर गया, हो गया। अगर ये गया तो रास्ता दिखाइए, कौन सा रास्ता? इस पानी के अंदर कौन सा रास्ता बना हो बताओ? बेवकूफ तो देख रहा, रास्ता नहीं बता पा रहा। वो राज और शराब की बात हमने देखी नहीं, उनसे रास्ता पूछा। देख रहा, उसका रास्ता नहीं बता पा रहा। आपकी बात है, हमसे रास्ता नहीं बता रहा। हमने देखा भी नहीं। उससे मैं कभी नहीं रोहतन में एक मुकाम है, क्या नाम है, वहाँ पर मौलाना पहुँचे तो किताब तफसील ईमान में कि हुजूर की तरफ मंसूब करके इबारत लिखी है कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हुजूर गोया फरमा रहे हैं कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। मिट्टी में मिलने का मतलब क्या होता है? मिट्टी हो जाना। अब कहते हैं कि शक्कर चाय में मिल गई, चाय हो गई, थोड़ी देर तक कोई अपना वजूद रहता। पानी में मिल गया तो वो तो मिल, मगर मनाजर जो है बिल्कुल खुली खुली बातों का इनकार करता। अच्छा, मनाजर में यही है कि किसी किताब का हवाला आप दीजिए तो वो कभी कभी किताब को भी इनकार कर देगा, इबारत का इनकार कर देगा। मौजूद रहे जो किताब उसी का नाम ले। जैसा बहुत फरार को तलाश करता है मनाजर, तो उसने क्या कहा, मिट्टी में किताब तो मौजूद, किताब मिट्टी में मिलने का मतलब है कि मिट्टी से मिलना। हुजूर के फरमाने का यानी हुजूर मिट्टी से मिले, मिट्टी में मिलने का तो मिट्टी नहीं होगा, लेकिन मिट्टी से। अब ये वहाबी मुनाजिर बता रहा है, मिट्टी में मिलने का मतलब है कि मिट्टी से मिल गए। अब नहीं, अब अगर ये कि ऐसा नहीं मिट्टी में मिलना मिट्टी हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, मिट्टी में मिलना मिट्टी से, अब क्या तय होगा? वो चिल्ला है और आगे चिल्ला, तो ये सब नहीं किया। इतना पूछा तो क्या मैं और से में कोई फर्क नहीं? और कोई फर्क नहीं, वो भी बोल रहे फर्क बोलेगा तो फिर पकड़ा जाएगा, कोई फर्क नहीं। बच्चे अब उसको अगर ठहरिए, फर्क कीजिए, ये मेरा जो डंडा है देखना, ये मेरा डंडा मैं आपको दे दूँ, मैं कभी ऐसे कभी इसको नहीं देता। दे दिया, यही मामला आपको चिढ़ाने वाला। ये भी तो आई है, अब तो आई है, कभी तुम्हें तो डंडा दे रहा और फर्क कर लो, फर्क करके निकाल देगा तो फर्क कर लो कि ये डंडा मैंने तुमको दे दिया इत्तेफाक से, और मैंने ये कह दिया मैं ले लूंगा, 2 रोज के बाद ले लूंगा, इत्तेफाक से तुम हो गया। तो अब जब मैं तुमसे मांगू कि डंडा मेरा गुम हो गया, तो मैं लोगों से क्या करूंगा कि मौलाना से गुम हो गया या मौलाना में गुम हो गया? कोई बात वो कहीं नहीं सका कि मैं थे बड़ी प्यारी मौलाना है या मौलाना मगर बहुत बड़ी बात नहीं दिल कहानी बना सकते यही है ये ये सारे जमा कर लिए जाए वहाँ जो वैसे तो आमीन 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 आमीन
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين